اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم القرآن تو ہو گیا ہے، ہمارا دوسرا ختم القرآن جو ہے وہ خلاصہ تفسیر کا ہے۔ جو تفسیر ہماری چل رہی تھی سورۃ العلق کی تفسیر ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، اگلی سب سے پہلی 5 آیات اس سورت کی، اس میں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی تھی کہ جس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا چاہ رہے تھے اور گھر والوں کو بتایا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے جس نے پیدا بھی کیا تو گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا، اور وہ اللہ بڑے اکرام والا ہے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ آج بھی انسان جتنی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جتنی محنت اور مشقت کر رہا ہے، چاہے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہو، وہ اسی قلم کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں جو میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ رب العزت نے انسان کو وہ علم دیا جو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ابو لہب یا ابو جہل کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز ادا کرنے پر تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بھی پکڑ فرمائی اور فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ تکذیب کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی پکار کو نہیں سنتے اور اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، ان لوگوں سے باز رہو، یہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ ایمان والو، اللہ رب العزت کے آگے سجدہ کیا کرو، اللہ کا قرب حاصل کیا کرو۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر میں قرآن کریم جو نازل کیا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ 83 سال کی عبادات کرنا ایک طرف، اس رات کے اندر قیام کرنا ایک طرف، اس رات کے اندر قرآن پڑھنا ایک طرف، 83 سالہ زندگی ایک طرف، اس رات کے اندر اللہ کے آگے ایک آنسو بہانا ایک طرف، اور 83 سال جد و جہد کرتے رہنا ایک طرف۔ اس رات کا ایک آنسو اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے، یہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے گفٹ کے طور پر رات عطا فرمائی کہ پہلی امتوں میں عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، تمہیں میں نے ایک رات ہی ایسی دے دی ہے کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ تمہیں عمر کا غم نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک آنسو گراؤ تو ایسا ہے جیسے 83 سال اللہ کی راہ میں آنسو گراتے رہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات جو ہے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر ہی صبح صادق تک چلتی ہے، اور اس کے اندر اللہ کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے صدائیں آتی رہتی ہیں کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو ختم کر دوں، ہے کوئی عافیت کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی زندگی میں عافیت عطا فرما دوں، ہے کوئی اطمینان اور سکون کی تلاش کرنے والا کہ میں اس کو اطمینان اور سکون عطا فرما دوں۔ یہ رات صبح صادق تک چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی، امت مسلمہ کے اعمال پر پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ میں ان کفار کا تذکرہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والی تمام نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور انبیاء کے اوپر تکالیف دیا کرتے تھے۔ اے نبی، ان کو بتا دو کہ اللہ رب العزت انہی معاملات کی اتباع کرتے ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں جو اللہ نے حکم دیے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دین کو خالص کرنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے نماز زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافروں میں سے ہیں، مشرکوں میں سے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ زمین کے اوپر، اس خشکی کے اوپر سب سے اچھے ترین انسان ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بدلہ دیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کا باغات کی صورت میں، جنت کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، حوروں کی صورت میں، جو دنیا کے اندر یہ اپنا وقت اللہ کی راہ میں دے کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام کہ اللہ سے یہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آج بھی اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہو۔ ذالک لمن خشی ربہ،
جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا خوف محسوس کرتا ہے، آج اس کے لیے بھی یہی مقام ہے کہ اللہ اس کو اس زندگی پر راضی کر دیتے ہیں اور اللہ دل میں اطمینان دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، موت آئے گی تو موت ایک پل کی مانند ثابت ہوگی، قبر میں جاؤ گے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کے کہے پر، اللہ کے دیے پر راضی ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے تھوڑے سے کیے ہوئے اعمال پر راضی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال، سورۃ الزلزال جو ہے یہ قیامت کا حال بتا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے کیا حال پیش آئے گا۔ قیامت سے پہلے جو حالت پیش آئے گی وہ یہ ہوگی کہ زمین میں ایک لرزہ طاری ہو جائے گا، زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ یہ زلزلے والی کیفیت نہیں ہوگی، اس زمین کو اس کی بنیادوں سے ہلایا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، بہترین طریقے سے ہلائی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، جس دن ایسا ہلانا ہوگا کہ اس زمین کے اندر جتنے ذخیرے ہیں، آج زلزلے میں وہ ذخیرے باہر نہیں آتے، جب وہ ہلائی جائے گی تو زلزلے کی وجہ سے، اس کی شدت اور ہیبت کی وجہ سے، جس طرح گابن اونٹنیاں، جس طرح حاملہ عورتیں اپنے بچے حمل دے دیں گی، اسی طریقے سے زمین بھی اس قیامت کے خوف کی وجہ سے اپنا سب کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی۔ زمین بھی اس قیامت کے ہیبت ناک منظر کو برداشت کرے گی نہیں اور اپنا سب کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی کہ اللہ پناہ ہے ہماری۔ اور پھر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہوا، اب تک تو ہم اس کے اوپر گناہ کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، آج کیا ہوا ہے۔ اس دن انسان جو اپنے برے اعمال کرتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے، مختلف اعمال کرتا ہے، ہر ایک عمل دیکھ لے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ سارے عمل اس کی نظروں کے سامنے کر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ العادیات میں اللہ رب العزت مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ 5 قسم کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی کہ وہ مجاہدین کے گھوڑے جو گھمسان کی لڑائی میں گھس جاتے ہیں، وہ مجاہدین کے گھوڑے جو ٹاپے مارتے ہوئے، مٹی کو اڑاتے ہوئے اپنے مالک اور آقا کو بٹھا کر اس میدان میں گھس جاتے ہیں، تلواروں اور تیروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ایک مالک کا گھوڑا ہوتا ہے، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تمہارے حقیقی مالک۔ اس دنیا کے میدان میں، اس دنیا کے دلدل میں، اس دنیا کی دھول مٹی میں تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے عمل کرتے ہو، تم سے بہتر تو وہ مجاہد کا گھوڑا ہے جو اپنے مالک کے حکم پر دیکھتا ہے کہ تیر سامنے سے آ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ تلوار سامنے سے آ رہی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا، کہیں سے دھماکہ ہوتا ہے، کہیں سے تلواریں ہوتی ہیں، کہیں سے پاؤں کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، مالک کے حکم کے مطابق دوڑتا ہے، گھس جاتا ہے، جیتتا ہے، ہار جاتا ہے، لیکن مالک سے نافرمانی نہیں کرتا۔ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ ہی کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہو؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے کہ جس نے اس کو سب کچھ دیا، اسی کے خاطر یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت اٹھا کر کھڑا کر دے گا جو قبروں کے اندر موجود ہیں، وحصل ما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو موجود ہے اللہ کھینچ کر باہر نکالیں گے۔ یہ تم دلوں کے اندر آرزویں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ہمارے دلوں کے حال ہمارے سامنے کر دیے جائیں، ہم اس کی وحشت سے اندھے ہو جائیں، اس کی وحشت سے زمین میں دھس جائیں، اس کی خوفناکی کی وجہ سے دنیا کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو دنیا کے سامنے دکھاؤں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور اللہ رب العزت اس سب سے باخبر ہے جو تم اپنے دل کے اندر دنیا میں رکھ کر بیٹھے ہو۔ سورۃ القاریہ بھی قیامت کا ہی ایک منظر پیش کر رہی ہے کہ جس کے اندر یہ پہاڑ جو ہے یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دن کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی تولے بھاری ہو جائیں گی، جن کے میزان بھاری ہو جائیں گے، جن کے کانٹے وزنی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے، یہ اپنے گھر والوں کو دنیا میں چھوڑتے تھے اللہ کے خاطر، اپنے گھر والوں کو کم کھلاتے تھے اللہ کے خاطر، اپنے گھر والوں میں کم رہتے تھے اللہ کے خاطر، اپنے گھر والوں کے ساتھ کم وقت بتاتے تھے اللہ کے خاطر، گھر والوں کے ساتھ رات کا وقت کم گزارتے تھے اللہ کی رضا کے خاطر۔ آج اللہ فرماتے ہیں جاؤ عیش و عشرت کی زندگی تمہاری ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے خاطر دنیا میں عمل نہیں کیے ان کے تولے ہلکی ہوں گی، ان کے ترازو ہلکے ہوں گے، ہوا میں جھول رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ اپنے ترازو کو ہوا میں اڑاتے ہوئے آئے ہیں،
ایسے ہی ان کا بدلہ ہے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کے لیے حاویہ ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ یہ نارٌ حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے جو خود بندے کو جھپٹ کر پکڑ رہی ہوگی۔ آؤ تمہارا عذاب اس جگہ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آگ کا خوف محسوس دنیا میں کرو اور اس آگ سے پناہ مانگو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر۔ سورۃ التکاثر ہر انسان کے وہ حال بیان کر رہی ہے جو انسان زندگی کے اندر لمحے گزارتا ہے، کہ ہم دنیا کے اندر اس فکر میں ہوتے ہیں کہ آج دنیا میں میرا اسٹیٹس اگر 7ویں اسکیل کے برابر ہے تو کل 8واں ہو، پرسوں 10واں ہو، پھر اگر اسکیل ختم بھی ہو جاتے ہیں فکر میں رہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی کوئی جگہ ہو وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسان بڑا حوث والا ہے، اس کے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، دوسرے میں چاند رکھ دیا جائے، یہ پھر بھی لالچ اور طمع کرے گا کہ ایک اور ایسی دنیا ہوتی کہ جو میرے ہاتھ میں رکھ دی جاتی۔ حالانکہ ہاتھ دینے کے لیے نہیں بچا، جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے نے برباد کر دیا، تم تباہی میں پہنچ گئے، تم اسی چکر میں پڑے رہے کہ فلاں سے آگے نکل جاؤں، فلاں کو پیچھے چھوڑ دوں، فلاں کو ہرا دوں، فلاں سے جیت جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی چکر نے تمہیں قبروں میں پہنچا دیا، تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ اب تم پہچانو گے، اب تم جانو گے کہ تم دنیا میں کیا کر کر آئے ہو۔ ابھی تک تو تمہیں صرف قرآن اور سنت کی روح سے سمجھایا گیا تھا، اب تم یقین کی آنکھ سے اس جہنم کو دیکھو گے جب اللہ اس میں تمہیں ڈال دیں گے، جب اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتاؤ ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، آنکھ ناک کان دیے تھے، اچھا خاصا دل دیا تھا، لہل و عیال دیے تھے، اچھے دوست دیے تھے، مال اور دولت دیا تھا، کہاں استعمال کیا؟ کس کے خاطر لٹایا؟ اللہ کی رضا کے خاطر قربان کیا یا صرف اپنی نفس کی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے سارے مال کو لٹا دیا؟ آؤ اللہ کی نعمتوں کا آج حساب دو۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے والوں میں سے بچنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ ایمان ہمارے اندر ہے، عمل صالح بھی تھوڑے بہت کرتے ہیں، صبر کی تلقین نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے، حق کی تلقین نہیں کرتے۔ آج ہم دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس اچھا ہے تو اس کی تلقین کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ دیکھیں فلسطین کے مجاہدین کو، دیکھیں فلسطین کے لوگوں کو، دیکھیں ان ماں بہن بیٹیوں کو کہ جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ آج بھی میری شام میں ایک فلسطین کے مجاہد سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، ہم سے مصر کی رفح کی پٹی پار کرنے کے لیے $17,000 مانگ رہے ہیں کہ ایک بندے کو باہر نکالیں گے جب تمہاری جان بچ جائے گی، $17,000 کا بندوبست کر کے آؤ۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ چند ان کے پاس سامان کے وہ رکھے ہیں تھیلے، اسی سے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ چند تصاویر اس نے مجھے بھیجی، کہا ہمیں مٹی جسم سے ہٹانے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، پیلے جسم لدے ہوئے ہیں مٹیوں کے اندر، مٹیوں میں اٹے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر دھول ہو رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم بتائیں کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، سکون دیا، اطمینان دیا، ماں بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ دی، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں نکلتا، پھر بھی ایمان کے اوپر استقامت نہیں ہوتی۔ جب چاہتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان ہو، عمل صالح ہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہو۔ کیسے صبر کی تلقین کر رہے ہیں دیکھ لیں، کیسے حق کی تلقین کر رہے ہیں دیکھ لیں۔ پوری دنیا کے اندر ان کا حق گونج رہا ہے، امت سننا نہیں چاہ رہی ہے، کافر سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حق کی صدائیں پوری دنیا کے اندر بجھا رہے ہیں، دلوں کے اندر بسا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہوتا ہے، یہ تلقین ہوتی ہے۔ کافر بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، یہ 4 صفتیں پیدا کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ کے اندر غیبت کرنے والے اور دوسروں کو تانا دینے والے۔ غیبت ہوتی ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور تانا ہوتا ہے سامنے کھڑا ہو کر اس کو اس کے اوپر ملامت کرنا۔ غیبت وہ کرتا ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتا، تانا وہ دیتا ہے جو طاقت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے طاقت والے ہو
چاہے طاقت والے نہیں ہو، دوسرے کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ اور اسی طرح وہ برباد ہیں وہ شخص کہ جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں اور مال کو گن گن کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، یہ مال تو ان کو برباد کرے گا، یہ مال تو ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ حطمہ میں داخل کرے گا۔ تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، یہ دنیا کی آگ جسم باہر سے جلاتی ہے، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ڈائریکٹ دل کو جلائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، اس کی شعائیں دل کو پکڑیں گی، دل کو لپٹیں گی، دل کو جلائیں گی۔ یہی دل تھا جس کی وجہ سے تم سب کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد سورۃ الفیل اور سورۃ القریش یہ اللہ کے نبی کے خاندان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے خاندان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ہی کتنی قربانیاں دی کہ جو کعبۃ اللہ کے مجاور تھے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے ابراہہ کا لشکر آ رہا تھا، اللہ رب العزت نے کیسے ابابیلوں سے کام لیا، کیسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو استعمال کیا، کیسے اللہ رب العزت نے چند جو ٹھیکریاں ان کی چونچوں کے اندر تھیں ان کو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا، اور ان کافروں کو، ان ہاتھی والوں کو، وہ مضبوط لشکر جو سامنے موجود تھا، اس مضبوط لشکر کو بھس بنا کر خاک کر کے مٹی میں ملا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتے تھے، یتیم کو کھلانے کے معاملے میں ابھارتے نہیں تھے۔ آج ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، نماز کی طرف کم جاتے ہیں، جو جاتے ہیں یتیم کے کھانے پر نہیں ابھارتے، یتیم آنکھوں میں چپتے ہیں کہ اس کا تو ابا نہیں ہے، اس کو استعمال کرو، دنیا کے اندر گھسیٹو، اس کا مستقبل تاریک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتیم کے معاملے میں اللہ کا خوف کرو، یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یتیموں کا مال پورا ان کو ادا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ عزت کے ساتھ رکھو، یتیموں کو ان کا مرتبہ اور مقام عطا فرما دو۔ یتیموں کے معاملے میں اگر اللہ کا خوف نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت بھی کل قیامت کے دن نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر یہ انسان حقیر چیزوں کے لیے منع کرتا ہے، حقیر سی چیزیں، تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اس کے پیچھے ذلیل کرتا ہے۔ آج یہ سب سے زیادہ یتیموں کے معاملے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ یتیم اگر کسی اپنی خواہش کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، کیسے جھڑکتے ہیں، کیسے بھگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیر چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اپنے حال پر ہم سوچیں، فکر مند ہوں کہ ہم کس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنے فضل سے یہ عطا کیا ہے، تو اپنے رب کی آگے نماز ادا کیجئے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے عطا کیجئے، وانحر، اپنے رب کے آگے نہر قربانیاں کیجئے۔ بے شک جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بے اولاد رہ گئے، آپ کو اللہ نے نرینہ اولاد نہیں دی، آپ کو اللہ نے لڑکے کی صورت میں اولاد نہیں دی، جن کو زندگیاں نہیں دی، اے نبی بے فکر ہو جائیں، آپ کو للکارنے والے، آپ کو کہنے والے ہی بے اولاد رہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون میں نبی علیہ السلام کو جو کفار کہا کرتے تھے کہ چند دن آپ کا دین، چند دن ہمارے معبودوں کا دین، چند دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، چند دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا اے نبی واضح پیغام سنا دیجئے، تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہوں، تم اپنے معبود کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النصر میں اشارتاً نبی علیہ السلام سے اس دنیا سے رخصت ہونے کا بتایا گیا ہے کہ اب دنیا کے اندر اسلام کو فتح ہو گئی، اسلام کو غلبہ عطا ہو گیا ہے۔ جب تم اسلام کا غلبہ دیکھو گے، لوگوں کو اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے، یہ نشانی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کیا، اپنا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا، اپنا منصب جو اللہ نے عطا فرمایا تھا اس کو حق طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کر دیا، اب نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہذا اس صورت سے اشارتاً
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے۔ انہ کان توابا، اے نبی بس آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے آگے استغفار کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العزت پسند ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے آگے بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ اللہب میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو بد دعا دی کہ یہ سارے خائب اور خاسر ہو کر رہیں گے، یہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اسی طرح ابو لہب کی اہلیہ ہو، یہ سارے خاک میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ کہلوا رہے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے سب کچھ مانگو، ایک اللہ سے لو لگاؤ، ایک اللہ کے در پر جھک جاؤ، 10 در نہ بناؤ، در در نہ بھٹکو، در در پر اللہ نے نہیں بھٹکایا۔ اللہ چاہتے ہیں ایک اللہ کے آگے تمہارا سر جھکے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن کافروں کے آگے جھکتے ہیں، یہود اور نصارہ کے آگے جھکتے ہیں، ورلڈ بینک اور IMF کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ سارے یہ چھوٹے چھوٹے معبود انہوں نے اپنے بنائے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو IMF ناراض، فلاں کام نہیں کیا ورلڈ بینک ناراض، مسلمانوں کے اوپر مہنگائی نہیں کی IMF کا ناراض ہو جائے گا، وقت نہیں آئے گا، قسط نہیں آئے گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا، اگر فلسطینیوں کی حمایت کر دی امریکہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا، وہ برطانیہ ناراض ہو جائے گا۔ حمایت نہیں کرنی، عالمی سطح پر نہیں کرنی، ملکی سطح پر نہیں کرنی، چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں کرنے دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معبود بنائے ہیں، اپنے سینوں کے اندر بنائے ہیں۔ امتیوں، اللہ کے نبی کے چاہنے والوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو۔ اللہ احد، اپنے دل میں دستک دو کہ اللہ ایک ہے، اسی اللہ سے ساری حاجتیں پوری کروائیں گے کہ جس اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ کے برابری کا کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کے اثرات ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کے اثرات محسوس ہوئے اور ان جادو کے اثرات کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں کنویں کے پاس جو رسی ہے اس میں گرہ لگائی گئی ہیں، فلاں فلاں الفاظ پڑھ کر اس کو نکلوائیں اور اس کی گرہ کھولتے جائیں، اس کی آیتوں کو پڑھتے جائیں، اللہ اس اثر کو زائل کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ آج کے عاملین جھوٹے دعوے دار ہیں۔ آج جتنے عامل عوام کو لوٹ رہے ہیں، عوام خود ان کے دروں پر جاتی ہے، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتی، اللہ کے کلام میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر اتنے علم والے ہیں تو مجھے بتائیں نبی سے زیادہ علم والے ہیں؟ اللہ رب العزت سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست رابطے میں، اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ عامل اتنے بڑے ہو گئے کہ بیٹھتے ہیں زمین پر، دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ ہے، تمہارے اوپر فلاں ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے آگے جھکیں۔ اللہ رب العزت پاک ہیں، اللہ رب العزت ہر شے سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے اس علم کو اتنا ہی رکھیں، اس علم میں خیانت نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی تعلیمات دی ہے اس کو اسی حد تک رکھیں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، اللہ سے استقامت مانگے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر جینے کی سلیقہ سکھائے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کی تفسیر تھی، یہ خلاصہ تفسیر۔ قرآن بار بار پڑھیں، مکی صورت پکار رہی ہے توحید، رسالت، معاد، حقانیت قرآن۔ مدنی صورتیں پکار رہی ہیں قرآن کے اصول، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ضابطے، اصول اور شریعت، یہی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ یہ قرآن کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کے علاوہ کے اصول ناکامی ہیں، بربادی ہیں، دوسروں کے دروں پر ڈالنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، عزتوں کو نیلام کرنے والے ہیں۔ آج بھی اگر ترقی چاہتے ہیں، آج بھی اگر عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اسی قرآن کو اٹھائیں، اسی قرآن کو پڑھیں، اسی قرآن کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جیسے میرے نبی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ میرے نبی کے اخلاق تو یہ قرآن ہے، میرے نبی کی سیرت تو یہ قرآن ہے، کیوں اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے؟ کیوں اس کو غلافوں میں رکھ کر
بڑی بڑی طاقوں میں رکھ دیتے ہو۔ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، یہ قرآن آنکھوں سے لگانے کے لیے بھی ہے، لیکن صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن عمل کے لیے ہے۔ عملی زندگی میں اس قرآن کو لے کر آئیں، قرآن کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا بنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے طریقے کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس قرآن کے حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن نے جس کو ناحق کہا اس کو ناحق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔